یار بات اتنی سی ہے، اللہ اپنے ماننے والوں کی کانڈ نہیں لگنے دیتا۔ اللہ پر جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو کسی میدان میں ہارنے نہیں دیتا۔ اتنا سا ہی فارمولہ ہے جو ہم سے چھنا ہے۔ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت اور اللہ پر بھروسہ، یہ 5 ہتھیار تھے ہمارے۔ یہ 5 جس کے پاس ہوتے ہیں اسی کو مرد مومن کہا جاتا ہے۔ یہ جو مرد مومن ہے نا، اسی کے بارے میں اقبال کہتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ وہ مومن، مرد مومن تو دیکھ لے، اقبال کہتا ہے وہ دیکھ لے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جس کی نظر میں اتنی طاقت ہے اس کے بازو کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ پر بھروسہ جس سے ہم دور ہٹے ہیں۔ آج اگر میرا تعلق کچھ ایسے لوگوں سے ہے جو کالے علم کے وظیفے کر لیتے ہیں، جنہوں نے موکل، جن، شیطان، اس طرح کے سارے معاملات رکھے ہوتے ہیں، ہم چونکہ ہر ایک قسم کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، رکھے ہوئے، وہ یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے عملیات، ہمارے جن، ہمارے شیطان اسی پر اثر کرتے ہیں جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ پر یقین پکا ہوتا ہے، ہمارے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم اگر مر رہے ہیں تو اس لیے مر رہے ہیں کہ دامن اللہ کا چھوڑ رکھا ہے۔ وہ جو پیار کرتا ہے رب ہم سے، ہم اس سے پیچھے ہٹے بیٹھے ہیں۔ اگر محمد عربی کے فرمان پر یقین ہو، اب جب یہ جملہ ہم کہتے ہیں نا یقین ہو، تو سارے لوگ کہتے ہیں یار یقین تو ہے، ہمیں یقین تو ہے، حضور کا ہر فرمان سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر مسلمان یہ کہتا ہے۔ لیکن یار اس کے باوجود جب حضور نے یہ فرمایا کہ تو اپنے رزق کو حرام کا نہ بنا، جو تیری قسمت میں لکھا ہے اس سے زیادہ تو لے نہیں سکتا، کیا یہ محمد کا فرمان نہیں تھا؟ پھر ہم اس رزق کو لینے کے لیے حرام راستے پر کیوں چلے؟ کیا ہم اپنی قسمت کے لکھے سے زیادہ لینا چاہتے ہیں؟ لے سکیں گے؟ ہمیں حضور نے فرمایا نماز کے لیے اذان جب دی جاتی ہے تو فلاح ادھر ہوتی ہے، حی علی الفلاح۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت باقی ہر جگہ سے کامیابی ہٹا لی گئی، یہاں رکھ دی گئی۔ ہمیں یقین ہے کہ یہاں کامیابی ہے۔ کیا اس حی علی الفلاح کے لفظ پر ہم آتے ہیں ادھر؟ ہمیں بتایا سرکار دو عالم نے، جس کا والدین اس سے ناراض مر گیا، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام کر دی جائے گی۔ اس فرمان کے باوجود بھی ہم نے اپنے والدین کو راضی کرنے کی ساری کوششیں کر لی ہیں۔ ہمیں یقین کہاں ہے؟ ہمیں صرف اتنی بات، یہ بھی شکر ہے کہ ابھی ہم یہاں تک کھڑے ہیں کہ محمد عربی کا فرمایا غلط نہیں ہو سکتا، اتنا کم از کم زبان اور دل سے کہہ تو رہے ہیں، مگر عملی طور پر جس دن ہم اس مقام پہ آ گئے کہ جو فرمایا ہے محمد عربی نے ایک ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے، ہم نے زندگی میں اس کو نافذ کر لیا، خدا کی قسم اللہ کی رحمت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ایسا آئے گا کہ پھر کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی، پھر ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، پھر کسی آفت کا، بیماری کا کوئی ڈر ہمیں نہیں رہ سکتا۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ پر اپنا بھروسہ مضبوط کرنے کا۔ اللہ پر جو بھروسہ کرتے ہیں، من یتوکل علی اللہ، یہ قرآن کے لفظ ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دوپٹے رنگنے والا ایک صوفی یوسف دوپٹے رنگ رہا ہے، دوپٹے رنگ رہا ہے۔ میں کسی کام کے لیے اس کے پاس سے گزرا، ملا، میں نے کہا صوفی صاحب فلاں کام ہے، دعا کیجئے گا۔ دوپٹے رنگتے ہوئے صوفی یوسف نے کہا کیا میرا رب کافی نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اس نے دعا کرنا اور تھا، مگر جو جملہ اس نے دوپٹہ نچوڑتے ہوئے مجھے کہا، میں نے کہا صوفی صاحب دعا کیجئے گا، کہنے لگے کیا میرا رب کافی نہیں؟ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے مجھے اٹھا کے عرش پر بٹھا دیا ہو، مجھے ایسے لگا جیسے میری کانڈ پر میرا رب آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میرا رب کافی ہے، کافی ہے میرا پروردگار۔ ایسا جملہ اس نے بولا، کیا میرا رب کافی نہیں؟ اور رب جب کافی ہے
تو پھر ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارا تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ، محمد عربی کے ساتھ اگر یہ رشتہ ہمارا مضبوط ہے، خدا کی قسم پھر دنیا کے کسی میدان میں ہم ہار نہیں سکتے۔ رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کھمبے سے بجلی کی تار لگانے والا یہ نہ بھولے کہ اس کھمبے میں بجلی گریڈ اسٹیشن سے آتی ہے، بجلی گھر سے آتی ہے۔ کیوں بھول جاتے ہیں ہم کھمبے کے ساتھ تاریں جوڑتے ہیں، ٹرانسفارمر کو بھول جاتے ہیں، ہم ٹرانسفارمر کو یاد رکھتے ہیں، بجلی گھر کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب ہمارے رب نے کہا میرا تمہارا رشتہ سانجا ایسا ہے، یہ انگلیوں کے پور ہے نا، انگلیوں کے پور، پوری دنیا خربوں کی ہو جائے، میری انگلیوں کے پور کسی دوسرے کی انگلیوں کے پور جیسے نہیں ہے۔ میرے اندر کا ڈی این اے کائنات میں اپنی شناخت الگ رکھتا ہے، دوسروں کا الگ۔ پروردگار نے جتنے چہرے بنائے ہیں وہ نہ چاہے اتنے ماڈل، اتنے چہرے، ایک چہرہ دوسرے سے چہرے، جب وہ کسی کی شکل کسی سے ملانا چاہے تو یہ بھی اس کی قدرت کا اظہار ہے، ورنہ شکلیں کم نہیں پڑتی وہاں پر۔ صدیاں گزر گئی، ہر مرتبہ نیا ماڈل، نئی شکل، نیا چہرہ۔ رب کے تو انداز ہی الگ ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور جب بندہ رکوع میں جاتا ہے رب کہتا ہے یہ ہم کی بات چھوڑ، اب اپنی اور میری کر، اب ہم کے لفظ چھوڑ، ہو گیا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا ہم کے لفظ چھوڑ۔ اب یہاں یہ نہ کہ ہمارا رب عظیم ہے، اب نہیں، اب کہ میرا رب بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، ربانا نہیں، وہ کہتا ہے ہو گئی بات، اب رکوع اور سجدے میں میرا بن کے آ، اکیلا بن کے آ۔ ہر ایک کے ساتھ اس نے الگ رشتہ رکھا ہے، اور جو اتنا الگ الگ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر بندے کو تو اپنا ولی بنا کے بیٹھا۔ جو اس پہ بھروسہ رکھتا ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور میرا رب اگر کسی کے لیے کافی نہیں تو خدا کی قسم اس کی کوئی نجات ہے ہی۔ ساری دنیا مل جائے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر رب اجازت نہ دے تو۔ ہمیں اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، ایمان، محبت، خوف، اطاعت اور بھروسہ۔ 5 چیزیں ہمارے رب سے جڑ گئیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی میدان میں پھر ہار نہیں سکتے، پھر پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 چیزوں کی بارشیں اور برساتیں اتنی عطا کرے کہ ہمارے دل میں خدا کی محبت اور اس کے بھروسے کے سمندر بہہ جائیں، ہمارے دل بھر جائیں، منور ہو جائیں اللہ کے ایمان سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے نور سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل صحابہ اکرام کی محبت سے منور کر دے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔